یہ باتیں کس کس نے سنی ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہم ہر روز پریشان رہتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی پریشان رہتے ہیں۔ ایسی غلطیاں جن کی وجہ سے ہم غریبی سے باہر ہی نہیں نکل پاتے ہیں۔ کیوں نہیں نکل پاتے ہیں؟ وجہ ہمیں پتہ ہونے کے بعد میں بھی اللہ نے اتنا صاف صاف ہمیں بتایا ہے کہ کن کن وجہوں سے، کن کن پریشانیوں کی وجہ سے، کون سی ایسی غلطیاں ہم کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہم پریشانیوں سے باہر نہیں نکل پاتے، اس غریبی سے ہم باہر نہیں نکل پاتے۔ تو اسی بارے میں آج بات کریں گے۔ چلیے بلاگ کی سٹارٹنگ کرتے ہیں۔ تو ہیلو مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سبھی؟ آئی ہوپ میری پیارے سی یوٹیوب فیملی خوب مزے میں ہوگی، خوب انجوائے کر رہی ہوگی۔ میں آپ سبھی لوگوں سے مل رہی ہوں فرائیڈے مارننگ میں، اور ارلی مارننگ کا میرا کلیننگ روٹین اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو میں نے سوچا جمعہ کا دن ہے، کیوں نہ کچھ ایسی بات کی جائے جن باتوں کے جاننے کے بعد میں ہم ان غلطیوں کو پھر دہرائیں ہی نہ، اور جو آنے والے دن ہیں ہماری زندگی کے، وہ ہر روز ہم بہتر سے بہتر بنانا شروع کریں۔ دیکھیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے دنیا دین دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اگر ہم دنیا کو ساتھ لے کے چلیں گے اور دین کو چھوڑ دیں گے تو ہم بہت پریشان رہیں گے۔ اسی طرح سے خالی دین کو ہی پکڑے رکھیں گے اور دنیا داری ہم نبھائیں گے ہی نہیں تو بھی ہم بہت پریشان رہیں گے۔ تو دونوں چیزوں کو ہم لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلنا چاہیے۔ دیکھیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہتا ہوں اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہوں۔ تو سلوشن اس کے بہت آسان ہے۔ جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو ہمیں صرف پیسہ نہیں مانگنا چاہیے۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق صرف ہمارے کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی، رزق میں سکون مانگیے، ٹھیک ہے؟ صحت مانگیے، اللہ سے کہیے کہ اللہ تو مجھے ایسی صحت عطا فرما جو سکون کی بھری بھی ہو، ٹھیک ہے؟ ہاتھ پاؤں میرے سلامت رہے، میری صحت اچھی رہے، میں کسی کا محتاج نہ ہوں۔ ٹائم مانگے، اپنے لیے ایسا وقت مانگے جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا وقت میرے نصیب میں ہی نہ لکھا جائے، اللہ ایسے وقت کو میرے اوپر سے ٹال دے، ٹھیک ہے؟ اپنے لیے ایسی دعائیں کیا کریں، اور ایسی دعائیں دوسرے لوگوں کے لیے کیا کریں جس میں شکر ہو۔ آپ ہر چیز کا شکر ادا کیا کریں۔ دیکھیں، ہمارے پاس کیا کچھ نہیں، ہم اس بات کا بیان کرتے رہتے ہیں، ہم اس بات کا شکر ہی نہیں بھیجتے کہ کیا کیا چیزیں ہمیں بغیر کسی مانگے ہوئے دے دی گئیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس چاروں ہاتھ پیر صحیح سلامت ہیں، آنکھیں صحیح سلامت ہیں، زبان صحیح سلامت ہے، ہمارا دماغ، ہم اچھے سے اچھا سوچ سکتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ایک وقت پہ اگر ہمارے پاس کھانا کچھ کم ہے، کھانا تو بھرپور ہے لیکن اگر صرف ایک سالن ہے ہمارے پاس، تو ہم اس بات کی ناراضگی ظاہر کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں کے گھر میں تو 2 سالن پکے تھے، ہمارے گھر میں صرف 1 سالن پکتا ہے۔ آپ اس بات کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے کہ آپ کو اللہ نے ان لوگوں میں شامل فرمایا ہے جن کے دسترخوان پہ دونوں ٹائم بھرپور ماترا میں کھانا ہوتا ہے، آپ کی صحت اچھی ہے، آپ تندرست ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ اپنے گھر میں رہ رہی ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ ایسی بھی تو عورتیں ہیں جو دنیا میں تنہا ہیں، ایسے بھی تو مرد ہیں جو دنیا میں تنہا ہیں، کسی کے پاس تو بچے ہی نہیں ہیں۔ اللہ ان کی غیب سے مدد عطا فرمائے، اللہ ان کی غیب سے مدد کرے، ان کی ساری پریشانیوں کو، تکلیفوں کو نیست و نابود کر دے۔ دیکھیں، ہم نماز کا سہارا نہیں لیتے، ہم نماز میں لاپرواہی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس کام زیادہ تھا۔ ہے قرآن میں کہ تم نماز قائم کرو میں تمہاری ساری پریشانیاں ختم کر دوں گا، نماز قائم کرو میں تمہاری ساری پریشانیاں ختم کر دوں گا، تم مجھ سے آ کے کہا کرو میں تمہاری ساری پریشانیاں ختم کر دوں گا۔ تو ہم نماز قائم کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم اپنے زندگی کو ہر وقت اس دوڑ میں رکھنا چاہتے ہیں جہاں کا آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم اس دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں جہاں ہمیں جیت کی ایسی پرواہ ہو گئی ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اپنے کاموں میں لگے رہنا ہے، ان کاموں میں جن کا صلہ ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ دیکھیں، ہر کام وقت پہ کیا کریں، نماز کو بھی اپنے وقت میں شامل کریں، نماز کے لیے ٹائم بنائیں۔ آپ کام کر رہی ہیں، فجر کے ٹائم سے اسٹارٹ کر دیا کریں، پہلے شروعات جو کیا کریں، دن کی شروعات جو ہوتی ہے وہ فجر کی نماز سے ہوتی ہے۔ صبح اٹھنے کے فوراً بعد فجر کی نماز ادا کیا کریں، اس کے بعد کام میں لگ جایا کریں۔ ویسے ہی ظہر کے ٹائم پہ کام چھوڑا کریں۔ جب آپ فجر سے کام میں لگیں گی تو انشاءاللہ آپ کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ آپ ظہر سے بہت پہلے فارغ ہو چکی ہوں گی، اپنے ہر ایک کام سے آپ آسانی کے ساتھ میں ظہر کا کام نپٹائیں گی۔ اس کے بعد میں قرآن پڑھا کریں، قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے میری ڈیئر اپی، 1 پیج پڑھا کریں، ہر روز 1 لائن پڑھ لیا کریں، میری خاطر ہر روز ہر نماز کے بعد میں صرف 1 لائن پڑھ لیا کریں قرآن کی۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں سے ایسی نیستی، ایسی پریشانیاں نکل کے دور بھاگے گی آپ خود حیران ہو جائیں گی کہ میں نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کرا اور پھر بھی اللہ نے میرے گھر میں کتنی رحمتیں بھیج دیں۔
آپ بس کوشش کریں، اپنے اندر اتنی عادت بنا لیں، اپنی ایسی عادت بنا لیں کہ نماز چھوٹے ہی نہ. دیکھیں دنیا کی فکر تو ہمیشہ سر پہ طاری رہے گی، لیکن اگر ہم اللہ کی فکر اپنے سر پہ کر لیں گے نا کہ ہمیں نماز کی فکر ہو جائے گی، اس دن سے آپ خود دیکھیں گی کہ آپ کو دنیا کی کوئی پریشانی چھو نہیں پائے گی. آپ بالکل بھی فکر مند رہیں گی نہیں کسی بھی بات کی. نہیں، آپ ہر چیز کو لے کے کہیں گی الحمدللہ جو میرے پاس ہے، الحمدللہ میرے پاس سب سے بہترین ہے. دیکھیں محنت کرتے ہیں پر دعا نہیں کرتے. میرے اپی اپنے لیے دعا کیا کریں، دوسروں کے لیے دعا کرا کریں. یقین مانیں آپ کی دعائیں سب سے پہلے قبول ہوں گی اگر آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گی. تو کوئی بھی انسان آپ کو چھوٹی سے چھوٹی بات کہے نا، اچھی بات کہے یا بری بات کہے، پلٹ میں آپ اس کو دعا ہی دیا کریں کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، جزاک اللہ خیر. ایسی ایسی دعائیں نکالا کریں نا اپنے منہ سے دوسروں کے لیے کہ انشاءاللہ پلٹ میں اللہ کہے گا اپنے فرشتوں سے کہ جاؤ میری بندی کی یہ دعا قبول کر لو، کیونکہ یہ میرے بندوں کو ہمیشہ دعا دیتی ہے، یہ ہمیشہ مجھ سے دعا کرتی ہے. دیکھیں ہم کام کر رہے ہیں، ہم اپنے کاموں کو اتنا نیچے گرا دیتے ہیں نا کہ بس ہم پورا دن محنت میں لگے رہتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کا کام ہے. اگر آپ یہ سوچیں گی نا کہ یہ جو میں کام کرنے کھڑی ہوئی ہوں دن نکلتے کے ساتھ ہی، یہ میری محنت ہے جو مجھے اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے، میں اس کو عبادت کی طرح کروں گی. جیسے کہ گھر صاف کرنا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے گھر کی صاف صفائی کر رہی ہیں، عبادت میں شامل ہو جائے گا. اپنے گھر کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام، کوئی بھی بڑا سے بڑا کام یہ سوچ کے کیا کریں کہ میں اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہی ہوں، اللہ مجھے اس کی جزا دے گا. انشاءاللہ آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی، آپ کی چہرے پہ ایسی مسکراہٹ رہے گی، آپ کو بالکل بھی غصہ نہیں آئے گا یہ سوچ کے کہ میں نے اتنا کام کرا. کیونکہ اللہ آپ کی آپ کی محنت کی ایسی جزا دے گا نا، آپ کے دل کو سکون دے دے گا. بہت سارے لوگ سکون کی خاطر بہت کچھ کرتے ہیں، یہاں تک کہ بہت غلط کام بھی کرتے ہیں، لیکن جب آپ شکر بھیجتی ہیں نا اپنے دن بھر کے کام کو لے کے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کا ہر ایک کام کرتی ہوں اور عبادت سمجھ کے کرتی ہوں، تو انشاءاللہ آپ کی ہر محنت کے جو جواب آئیں گے نا تو آپ خود حیران ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں اتنے بدلاؤ آئیں گے. ٹھیک ہے، ہر کام سے پہلے دعا مانگ لیا کریں کہ یا اللہ تو میرے ہر کام میں آسانی عطا فرما، مجھے اس کام میں ان کاموں میں کامیابی عطا فرما. جب آپ چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے عادت بنائیں گی نا دعا کی، تو انشاءاللہ جب آپ بڑی سے بڑی دعا مانگنے بیٹھیں گی نا، آپ کے لبوں پہ آنے سے پہلے اللہ کہے گا میرے فرشتوں جاؤ میری بندی کی دعا قبول کر دو. کیونکہ اللہ تو ہمارے دلوں کے حال جاننے والا ہے نا، اللہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے. بس وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آئے اور صرف مجھ سے کہے، دنیا والوں سے نہیں کہنا ہے. میری پیاری اپی، دنیا والوں سے تو بالکل بھی ظاہر نہیں کرنا ہے کہ ہم کس تکلیف میں ہیں، صرف اللہ کے آگے ظاہر کرنا ہے اور اس طرح سے ظاہر کرنا ہے کہ اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرا بندہ ساری دنیا کو چھوڑ کے بس میرے پاس آیا ہے اور صرف یہی کہنے آیا ہے کہ اللہ تو ہے میرا، کوئی نہیں ہے. آپ خود دیکھنا، اس بات کو نوٹس کرنا کہ آپ کی ساری پریشانیاں اللہ اس طرح سے ختم کر دے گا. اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے نا، بس اللہ کے پاس جایا کریں اور اللہ سے کہا کریں کہ اللہ تو ہی ہے میرا، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں تجھی سے مانگتی ہوں، تجھی سے ہی مانگوں گی انشاءاللہ. اس طرح سے جب وہ کہیں گی نا بات، اللہ ایسا کہے گا کہ اپنے فرشتوں سے کہ جاؤ میری بندی کا فلاں کام ہے فٹافٹ کر دو. آپ خود اس بات کو نوٹ کریں گے، کیونکہ میں ان ساری چیزوں کو اپنا چکی ہوں. میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں نا، میں نماز جب پڑھتی ہوں نا تو میں اللہ سے کہتی ہوں کہ اللہ میں سب جگہ سے پریشان ہو کے تیرے پاس آئی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ تو ہی ہے کرنے والا، تو میرے ہر کام بنا دے. انشاءاللہ آپ کا ہر کام بن جائے گا. کسی کو آپ کسی سے کہیں گی ہی نہیں کہ میں اس چیز سے پریشان ہوں، آپ کی کوئی پریشانی کا کسی کو بھنک بھی نہیں لگے گی. اللہ اس طرح سے اس پریشانی کو ختم کر دے گا، آپ خود بھول جائیں گی کہ میں کسی طرح سے پریشان بھی تھی. دیکھیں پریشانیاں تو آتی ہی ہیں زندگی میں، لیکن ان کو ٹالنے کے بھی بہت راستے اللہ نے بتایا ہے کہ صدقہ کیا کرو. جب ہم اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں نا صدقے سے، تو اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو صدقے کے ذریعے نکال دیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے رابطہ قائم کرو، میرے ساتھ میں تجارت کرو. جینٹس کو ہی نہیں، لیڈیز کو بھی اللہ کے ساتھ میں تجارت کرنی چاہیے. ہر روز صبح کا 1 روپیہ 2 روپیہ صدقے میں دے دیا کریں کہ اللہ تیرے نام کا دے دیا، تیری راہ میں دے دیا. انشاءاللہ آپ کو 1 روپے کے بدلے 70,000 ملیں گے. وہ میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ 70,000 ملیں گے، مگر وہ اللہ کے گھر کے 70 گنا بن کے آپ کو ملیں گے. اور قیامت کے دن کیا ہمیں دنیا میں بھی بہت ضرورت ہے پیسے کی، اللہ کس طرح سے ہماری مدد کرے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ ہم نے کہا نا کہ اللہ تیرے راستے میں ہم نے دے دیا یہ 1 روپیہ. تو دیکھیں آپ کے ایسے وقت پہ وہ پیسہ لوٹ کے آپ کو ملے گا نا جس وقت آپ کو حد سے زیادہ ضرورت ہوگی اور آپ کے ہاتھ کسی کے آگے پھیلیں گے نہیں. انشاءاللہ وہ ایسے راستے نکالے گا نا کہ آپ کی عزت بنا دے گا.
کہیں سے بھی پیسے کا انتظام کر کے دے گا، مگر وہ آپ کی عزت بنا دے گا، کسی دوسرے کے سامنے آپ کو جھکنے نہیں دے گا۔ تو میری پیاری اپی، ہر روز 1 روپیہ 2 روپے صدقے میں ضرور دیا کریں، جو بھی آپ سے مانگا کریں نا دے دیا کریں۔ میری پیاری اپی، جب ہم جڑ جائیں گے نا اللہ سے، تب ہمارے گھر کی ساری غریبی، ساری پریشانیاں وہ ایسے نکال کے باہر کھڑی کر دے گا کہ ہم حیران ہو جائیں گے کہ اللہ ہمیں کس بات کا صلہ دے دیا، تو نے ہماری دعاؤں کو کس قدر قبولیت عطا فرمائی ہے۔ تو میری پیاری اپی، بہت دعائیں کیا کریں، اپنے کسی کام کو بھی چھوٹا مت سمجھا کریں، اپنی ہر ایک نیکی کو صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ ادا کیا کریں، اور اپنے کاموں کا ڈھنڈورا مت پیٹا کریں۔ بس جب کسی کو بھی کچھ بھی دینا تو بس آپ کے دائیں ہاتھ کو خبر ہو، بائیں ہاتھ تک نہ پہنچے میری بات۔ تو اگر آپ لوگوں کو میرا بلاگ تھوڑا بھی پسند آیا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لینا، مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور آپ لوگوں کو میرے چینل پہ ایسی ہی اور اچھی باتیں سیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں میرا گھر چمک چکا تھا باتوں ہی باتوں میں۔ جمعے کا دن جب گھر کی صفائی سے اسٹارٹ ہوتا ہے نا، اور نماز ہوتا ہے قرآن شریف پڑھنے کی اینڈ پہ، تو سمجھ لے دن بہت اچھا گزر رہا ہے۔ یہاں پہ میں نے ادا کر لی تھی نماز جمعے کی، اور میں پڑھ رہی ہوں سورۃ کہف۔ ضرور پڑھا کریں جمعے کے دن، انشاءاللہ آپ کے حق میں بہت بہتری ہوگی۔ اور میری ڈیئر اپی، اپنی چھوٹی بہن کا چینل ضرور سبسکرائب کر لینا، ویڈیو کو لائک کرنا، اور کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا کہ آپ سبھی کو میرا آج کا بلاگ کیسا لگا۔ اپنا بہت خیال رکھنا، پھر ملوں گی، بائے بائے اینٹی۔